اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا 39 تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اسی سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں مضمون جہاں سے شروع ہوا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ مضمون جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماء حوا اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یعنی ڈے 1 پہ ساتھ ہی ابلیس کا معاملہ بھی ظاہر ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس میں یہ اس جو دو واقعات پیش آئے ہیں شروع میں انسانیت کے ساتھ، ان کو قرآن مجید جو ہے نا یہاں پہ سورہ آراف میں بنیادی طور پہ لے کے آگے چل رہا ہے۔ مضمون وہی ہے، اور مضمون انہی کے جو ہے نا معاملات جو ہیں وہی ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 35 میں جو چیز ہمیں بیان کی گئی، جو ابھی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے متعلقہ ہے۔ 35 میں یہ بتایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جس باغ میں ٹھہرایا گیا تھا، جب وہاں سے نکالا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بتایا گیا کہ جس طرح کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک بستی بسائی گئی تھی، یہاں ایک ٹریننگ کیمپ لگایا گیا تھا، اسی طرح کا ٹریننگ کیمپ جو نا گاہے گاہے لگتا رہے گا، لیکن یہ جو نیا ٹریننگ کیمپ ہوگا یہ پیغمبروں کی صورت میں ہوگا۔ یعنی اب جب کہ جو براہ راست معاملہ ہوا ان کے ساتھ، یعنی دونوں ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ایک باغ میں جو ہوا تھا، ایک محدود پیمانے پہ ہوا تھا، وہ جو معاملہ تھا اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ بار بار دہرایا جائے گا۔ اور وہ کیسے دہرایا جائے گا؟ وہ ایسے دہرایا جائے گا کہ پیغمبر آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اسی طریقے سے تمہیں کچھ آزمائشوں سے، کچھ مسائل سے، کچھ جو ہے نا چیزوں سے گزارا جائے گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ تم کیسے بہیو کرتے ہو۔ اور جب وہ رسول بھیجے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی جائیں گی، اللہ کی آیات آئیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں گے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، ایسے ہی جو ہے نا ان لوگوں کو جو اس رسول کے براہ راست مخاطبین ہوں گے ان کو بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے خطاب کیا جائے گا، ان کو جو ہے نا کچھ ہدایات دی جائیں گی، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کون ہیں جو لوگ آگے بڑھ کے لپ کر جو ہے نا اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کون ہیں جو لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں سرنڈر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے ان کے لیے کہا گیا کہ میں پھر جو ہے نا جنت میں ان کو بساؤں گا، اس کا صلہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے اور استکبار سے کام لیں گے، یعنی یہاں پہ محض انکار کر دینا نہیں ہے بلکہ استکبار کرنا ہے، غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، اور جو اس طریقے سے غرور اور تکبر سے کام لیں گے ان کا جو صلہ ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ دوزخ ہے۔ اور یہ اب بات جو ہے نا یہاں سے آگے بڑھی ہے، اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی یہ کہا گیا کہ اب جو مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی ہے، اور اب ان کو انفرادی طور پہ جن لوگوں نے ظاہر ہے کہ یہ کام کیا ہے ان کے لیے کہا گیا کہ اب وقتی طور پہ ان کو ظاہر ہے کہ موت تو آ جانی ہے، لیکن جو رسولوں کے دور میں موت آتی ہے، یعنی یہ کہ پورا کا پورا معاشرہ، پوری قوم جو ہے نا تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت اس سے پہلے بھی آ جائے یا اس واقعے پہ آ جائے۔ اس واقعے پہ تو لازمی جو ظاہر ہے کہ ان کو گزرنا پڑتا ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے نا اس سے گزر جاتی ہے، لیکن فرض کیا کہ اگر یہ پہلے جو ہے نا ان کی موت آ جاتی ہے تو موت تک جو ہے نا ان کو وقت دیا جائے گا۔ اور یہ جو ایک فیصلہ کہ ان کو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ ہوتا ہے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی موت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ موت سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آیا نمبر 37 میں آ گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے ہو سکتا ہے کچھ سال پہلے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا یہ کتنا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم یہاں پہ ہو گیا کہ یعنی ان کی موت سے پہلے ہی جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس طریقے سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے 37 میں، اور اس کے بعد آگے جو چیزیں دیکھی ہم نے 38 میں اور 39 میں، اس میں ایک پورے پروسیس سے گزارا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہر طرح کے جو ان کے ساتھ جو معاملات آنے ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے یہاں پہ کیا چیز بیان ہوئی کہ یعنی کسی سٹیج میں اسی دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا گیا
یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کی موت آ جائے گی۔ موت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہو جو رسولوں کے دور میں ہوتا ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، وہ لازمی طور پہ آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت پہلے ہو جائے، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں، جس طرح ان کی یعنی لکھی گئی ہے موت، تو وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اور اس کے اگلے مرحلے میں، کیونکہ یہ سارے مراحل سے گزارا جائے گا اب ان کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہی کوئی ایک مرحلہ جو ہے نا اسکپ کر دیا جائے گا، ایک پورا سائیکل ہے جس کو جو ہے نا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اگلے مرحلے میں جو ہے نا جب موت آ جائے گی تو فرشتے جو ہے نا پھر ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ قبر کا عذاب ہے، اور قبر کے عذاب پہ بھی ظاہر ہے کہ ان سے شہادتیں لی جاتی ہیں، ان سے گواہیاں لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد قبر کے عذاب کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے جو ہے نا اٹھنے کا معاملہ ہے۔ اور جو قیامت میں اٹھیں گے تو وہاں پہ ٹولیوں کی صورت میں یہ آئیں گے، گروہوں کی صورت میں آئیں گے، امتوں کی صورت میں آئیں گے، اور جو ان کے آپس میں مکالمہ ہوگا، جیسے ان کی آپس میں توتکار ہوگی، لان تان ہوگی، وہ یہاں پہ آیت نمبر 38 میں بیان کر دی گئی، یعنی 38 میں، اور ایسے ہی 39 میں یہ یعنی وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ کہا گیا کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اعلان کر رہے ہوں گے کہ تم سب کو جو ہے نا ڈبل سزا ملے گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اس میں اپنا جو ہے نا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ڈبل سزا ملے گی، دنیا میں تمہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ یہ تھی بات آیت نمبر 39 تک۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، یعنی بات یہ ہے کہ انہی سے متعلق بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا مضمون آ گیا، انہی سے متعلقہ بات ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی السم الخیاط۔ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ بات قطعی ہے، دیکھیں ترجمہ دیکھیں کہ یہ بات قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے اس سے منہ موڑا، تکبر کر کے اسے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اور اس کے بعد وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور سن لو ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ ہے اس پوری آیت کا ترجمہ۔ اگر آپ اس کو دیکھیں جو ابھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے آیت نمبر 40 کا، یہ اسی آیت سے جا کے متعلق ہوتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 36 ہے۔ 35 تو وہی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول آئیں گے، میری آیات سنائیں گے، اور 36 میں کہا گیا کہ جو انکار کریں گے، میری آیات کا انکار کریں گے اور استکبار کریں گے، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی جس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جہنم میں کس نے جانا ہے، تو جہنم میں انہوں نے جانا ہے۔ یعنی ہر ارے گہرے کے لیے، ہر غیر مسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن مجید جو ہے نا اپنے بیان میں بڑا واضح ہوتا ہے، یعنی آیات آئی اور اس کے بعد سنائی گئیں اور لوگوں نے استکبار کر کے منہ موڑ لیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جنت انہی کے لیے ہے کہ جن کے لیے ظاہر ہے کہ جنہوں نے تقوی سے کام لیا، اس پیغام آ جانے کے بعد، رسولوں کے پیغام آ جانے کے بعد اللہ کے خوف سے کام لیا، اللہ کی جو ہے نا تقوی سے کام لیا اور اپنی اصلاح کی، جنت انہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ 35 اور 36 جو ہے یہ کور میسج ہے، اور اسی میسج کے جو ہے نا گرد آگے ساری جو ہے نا بات یعنی اسی کے گرد چل رہی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تکذیب کرنا اور استکبار کرنا، یہ دو جرائم ہیں، اور اسی جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بات جو ہے نا آیات 37، 38 اور 39 میں بیان ہوئی ہے۔ 37، 38 اور 39 میں یہ جنہوں نے تکذیب کی، استکبار کیا، اب آپ دیکھیں کہ یہ 36 سے لے کے 39 تک سزا کون سی ہے؟ جہنم کی سزا ہے۔ جہنم کی سزا کو سامنے رکھ کے جو ہے نا یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جرم کیا ہے؟ تکذیب کرنا اور استکبار کرنا۔ اب جو ہے جو اگلا پیراگراف آ رہا ہے وہاں جہنم کی سزا نہیں ہے، یعنی یہ تھوڑا سا یہاں شفٹ آیا ہے، بات وہی ہوگی، یعنی استکبار کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اب بیک گراؤنڈ جنت ہو جائے گی۔ یعنی پچھلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یعنی ہے تو تکذیبی آیات ہے اور اس کے بعد استکبار ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا دوزخ ہے، نار ہے۔ اور یہاں پہ جو اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، یعنی دوزخ بیک گراؤنڈ نہیں ہے بلکہ جنت ہے، اور جنت کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ وہی بات ہے جو 36 میں بیان کی تھی۔ 36 میں کیا بیان کی تھی؟ وہاں یہی کہا تھا نا، سوری
36 میں بھی تکذیب آیات ہے اور استکبار ہے، یہاں پہ بھی تکذیب آیات ہے اور استکبار ہے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا جو ہے نا تکذیب کی اور استکبار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ تعبیر ہے کس چیز کی؟ ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی بڑا سیاستدان آتا ہے، کوئی دنیا کے اندر جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ میں لیا جاتا ہے، ان کے حق میں جو ہے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کو یعنی یہ کہ ایک والہانہ یعنی ایک سرگرمی دکھائی جاتی ہے اور ان کو گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جس طریقے سے ہماری اپنی جو تعبیریں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہاں پہ تعبیر ہے یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہاں پہ جو فعل استعمال ہوا ہے تفتح، تفتح یعنی کھولا جانا، یہ استعمال ہوا ہے نا۔ یہ بعض اوقات قرآن مجید جب اپنے ورب استعمال کرتا ہے تو اس میں ورب کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، یعنی ورب کو اٹ سیلف کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس کے نتیجے کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نتیجے کو سامنے رکھا ہے، یعنی یہ کہ یعنی گزرنا ہے نا کسی جگہ سے، اب گزرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی گزرنا تو ان کو ہے، تو یہاں فیل کی نفی نہیں ہو رہی، یعنی گزرنا تو ہے، گزرنا تو دونوں نے ہے، کنہوں نے گزرنا ہے؟ جنت والوں نے بھی گزرنا ہے اور دوزخ والوں نے بھی گزرنا ہے، گزرنا ہے۔ تو فیل کی نفی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گزریں گے تو صحیح، لیکن اس طریقے سے والہانہ جو ہے نا وہ استقبال نہیں کیا جائے گا، یہ نتیجے کو سامنے رکھ کے بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے یہ جگہ جگہ ہے، جو اس وقت کا جو عربی کا اسلوب تھا جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہاں بعض اوقات فیل کے نتیجے کو سامنے رکھ کے بھی جو ہے نا بات کی جاتی تھی، یعنی فیل جو اٹ سیلف ہے وہ پھر ثانوی ہو جاتا ہے، ثانوی ہو جاتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان کے دروازے یعنی کھولے جائیں گے، یعنی ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، یعنی اس طریقے سے تعبیر ہے۔ یعنی اگلی بات جو ہے، اگلا جملہ ہے وہ اس کو خود کھول دیتا ہے، یعنی جو اگلی بات آ رہی ہے وہ اس کو خود کھول دیتی ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا؟ یعنی جنت میں نہیں ان کو بھیجا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات ہے جو اس کے بعد والے حصے میں جو ہے نا وہ آتی ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جو بات ہے اگلے والے سٹیٹمنٹ میں وہ یہ ہے ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی بات جو سٹارٹ میں شروع کی ہے اسی کے تسلسل میں آگے بات کو بڑھایا ہے، یوں ہی بات آگے بڑھتی ہے تو پچھلی سٹیٹ آٹومیٹیکلی جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ ممنوع ہے۔ ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، سم الخیاط کہتے ہیں سوئی کا ناکا، سوئی کا ناکا۔ یعنی یہاں پہ یہ ایک محاورہ ہے جو عربی زبان کا ہے اس کو لایا گیا ہے، اور وہ محاورہ کیا ہے اس کو یعنی ایک جو محال ہوتا ہے کام، یعنی جس کو یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے لیے محاورہ لایا گیا ہے، ایک ایڈیم جو ہے نا ایڈیومیٹک ایکسپریشن کو لایا گیا ہے کہ جس طریقے سے کسی سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، امپاسبل چیز ہے نا، سوئی کا ناکا کیا چیز ہے آپ کے سامنے معلوم ہے، اور پھر اون نے اس میں سے گزرنا ہے، تو یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کام جب یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس کے محاورے کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی یعنی اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ابسلیوٹلی جو ہے نا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یعنی یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بیک گراؤنڈ کیا ہو گیا؟ یعنی اس کنورسیشن میں بیک گراؤنڈ جنت ہے، پچھلی جو پیراگراف تھا اس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دوزخ تھی۔ تو یہاں پہ جنت کو لا کے جو ہے نا اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اگلی بات کو ملا کے کہا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو جنت کا ہوا بھی لگا دی جائے، ٹھیک ہے، ان کو ہوا تک نہ لگے گی، جس طرح ہم یہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہوا تک نہ لگے گی، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تو اس طرح کئی ایک محاوروں سے ایک چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید جو محاورہ لے کے آیا ہے، یہ محاورہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے ہی جو ہے نا یعنی ایک امپاسبل سٹیٹمنٹ ہے، ایسے ہی جو ہے نا
یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ جو جملہ، یہ ایڈیمیٹک ایکسپریشن جو یہاں پہ لایا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ پیچھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہمارے پاس انجیل ہے، ابھی تک ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انجیل جو ہے نا ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے نا نازل ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی حد تک انہوں نے اس کو کیپچر کیا ہے، تو یہ چیز انجیل میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے نیچے جو ہے نا، یہ جو اسلوب ہے، اس کو استاد محترم نے لکھا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال کا یعنی اسلوب ہے۔ تعلیق بالمحال جو ہے وہ امپاسبل، یعنی اس کے لیے یعنی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اسلوب ہے جس میں یعنی جس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو، ناممکنات میں سے ہو۔ اچھا، اور نیچے یہ لکھا ہے ہائی لائٹ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب استکبار یعنی دولت کے حوالے سے ان کا ارشاد ہے، وہ کیا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یہاں دولت مند امیر ہے، یہ امیر محض عمارت نہیں ہے، یعنی وہ عمارت جس کے ساتھ استکبار جڑا ہوا ہے۔ استکبار خواہ وہ اللہ کے حوالے سے ہو یا اللہ کے بندوں کے حوالے سے ہو، تو استکبار، غرور، گمنڈ جو ہے وہ کسی پہلو سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کوئی خاص خاصیت ہے، یعنی یہ جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی ہے کسی پہلو سے، یہ دوسروں لوگوں کے پاس کم ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ اس غرور اور گمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا جہاں پہ جملہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ جس طریقے سے لا تفتح کے یہ الفاظ آئے نا، جس طریقے سے یعنی یہ جو یہاں پہ آئے ہیں کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، یہ وہی بات ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں لفظوں کو، تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا، آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ یہ جنت کی تعبیر ہے۔ کنگڈم آف ہیون جو ہے نا، یہ بائبل میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، یہ جنت کی تعبیر ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب پچھلا جو عربی زبان کے اندر ہمارے پاس جو محاورہ آ گیا ہے، وہ بھی واضح ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سملرٹی اس میں ہمیں جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے۔ پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا، تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہی محاورہ ہے، یہاں پہ بھی وہی محاورہ ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یعنی بعض اوقات محاورے جو ہے نا پچھلی کتابوں کے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ محاورہ اگر آپ دیکھیں تو ہو بہو وہی آیا ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب اپنے کنٹیکسٹ میں اس کو اوپر بات کر رہا ہے، تو وہ محض استکبار کی بات کر رہا ہے۔ اس کی بات کر رہا ہے استکبار، وہ استکبار کس کے اگینسٹ ہے؟ قرآن مجید کی آیات کی اگینسٹ ہے، یعنی جو پیغمبر دعوت لے کے آتے ہیں اس کے اگینسٹ ہے نا، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی استکبار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس کی ایک اپلیکیشن ہے۔ اپلیکیشن 10 رنگوں میں سے ہو سکتی ہے، 20 رنگوں میں سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں بات ایک ہی ہے، یعنی یا تو یوں کہہ لیں کہ جو اصولی بات ہے وہ بات کر دیں، جس طرح قرآن اوپر بات کہی ہے، استکبار اصولی بات ہے۔ اب استکبار کئی رنگوں میں ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات آئی ہے ہمارے سامنے، وہ اپلیکیشن کے حوالے سے آئی ہے، اس کے اطلاق کے حوالے سے آئی ہے۔ وہ اطلاق کیا ہے؟ دولت مند، یعنی دولت ہونا جو ہے اس کا اطلاق ہے، جو یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ وَكَذَلِكَ نَزْلِ الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں، ایسے ہی مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہاں پہ بیک گراؤنڈ جنت ہے۔ یہاں پہ جنت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہی جنت کی تعبیر ہے کہ ان کے لیے کوئی رحمت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ یہ مشکل ترین کام ہے، یہ بات کی۔ اور ایسے ہی ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ مجرموں کو اس چیز کی سزا دی گئی ہے، اگر ہم پچھلی بات سے دیکھیں تو یہ محرومی کی سزا ہے، یہ محرومی کی سزا ہے نا، یعنی جنت سے محروم ہو جانا یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور مجرم کیا ہے؟ یہاں جرم۔ اب الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے پچھلی بات سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جرم کس چیز کا جرم ہے؟
ایسے تو نہیں کہ جو ہے نا کسی بھی جرم کے حوالے سے کہہ دیں کہ ہر طرح کے جرائم کے لیے جو ہے نا ایسی سزا کیا کرتے ہیں، نہیں ہے، پیچھے جرم واضح ہو گیا ہے۔ جرم کیا ہے؟ تو تکذیب کرنا ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا اور استکبار کرنا، یہ جرم ہے۔ تو یہ جرم جو بھی قرآن مجید کے اندر جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے کنٹیکس سے باہر جو ہے نا جنرلائز بعد میں کریں گے، پہلے وہاں اس کو دیکھ لیں کہ وہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو اپنی گرفت میں لے آئیں، اس کا کنٹیکسٹ واضح کر لیں۔ اس کنٹیکسٹ میں جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیچھے ایک جرم ہو چکا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استکبار ہو رہا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کی ہوا تک نہیں ان کو لگے گی، جنت کی جو ہے نا وہ خوشبو تک نہیں یہ سونگھ سکیں گے، یہ سوئی کے ناکے سے جس طرح جو ہے نا نہیں گزر سکتا ایک اونٹ، ویسے ہی جو ہے نا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کی سزا جو پیچھے کہی گئی تھی وکذالک نجزی المجرمین، کہ ان کی سزا یہ ہے، وہ سزا کیا تھی؟ جنت سے محرومی، یہی بات ہوئی نا پیچھے، جنت سے محرومی، لیکن اس کو مزید کھولا ہے کہ یہ جو جنت سے محرومی کی سزا ہے نا، اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ تو ہونا چاہیے نا، کہ یعنی یہ کہا گیا کہ نجزی، جزا آ گیا نا، جزا کا مطلب سزا ہوتا ہے، تو جب یہ سزا آ گئی ایک تو وہ محرومی ہو گئی، تو محض محرومی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ تو اور چیز کے لیے کہا کہ پھر ہم جو ہے نا جہنم کی صورت میں جو ہے نا اصل میں سزا ان کو دینی ہے۔ وہ محرومی تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو محرومی ہے اس کا بھی ایک اپنا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ محرومی ہی کی صورت میں ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کے بڑھ کر آگے جو ہے نا وہ جہنم کی سزا ہے جو ان کو ملنی ہے، اور اس کے لیے کہا کہ وہی ان کے لیے میعاد۔ میہاد کہتے ہیں جو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اوڑھنا یا بچھونا جب ہم بچھاتے ہیں، بیڈنگ کا جو بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے ایک پورا ہمارے ہاں یعنی جو دنیا کے اندر ہم بناتے ہیں چیزیں، اس میں پورا اہتمام کرتے ہیں کہ نیچے بھی کوئی چیز بچھا لی جائے، پراپر جو ہے نا بیڈ ہو، اور اس پر بھی کچھ لحاف ہونا چاہیے، کوئی کمبل ہونا چاہیے۔ تو میہاد جہاں پہ بچھونا ہے نیچے والا حصہ ہے، اور جہنمی انہی کے لیے بچھونا ہوگی، اور ان کے اوپر گواش، گواش ہوتی ہے گاشیا کی جمع ہے۔ گاشیا کیا چیز ہے؟ کوئی بھی چیز جو ڈھانپنے والی ہو، کور کرنے والی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ کمبل اور لحاف جو ہے نا، اگر ہم ان اپنی دنیا کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو دونوں پہلوؤں سے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کا بچھونا بھی، یعنی نیچے جو ہے بیڈنگ جو ہے اور اوپر کورنگ، دونوں چیزیں جو ہے نا مل کے وہ کیا ہوں گی؟ وہ ہوں گی جہنم ہی ہوگی، یعنی جہنم کی آگ ہی جو ہے نا ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی۔ یہ سزا ہے جو ان کو سنائی جا رہی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہے یہاں پہ پوری بات کا؟ وہ جنت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو آگے مزید اس کو کھولا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم جو ہے نا ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کس چیز کو دہرا کے لاتا ہے نا، اوپر ایک فریز آ گئی ہے، جی جی، کیا لہم ان کے لیے ہوگا من، یہ جہنم، من، یہ من کس کے لیے آیا؟ جہنم میں سے ہی، جہنم میں سے، ہاں۔ مہاد، اچھا، بعض اوقات جو ہے نا وہ جو من آتا ہے نا، بعض اوقات وہ میں سے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جز ہے، کبھی یہ کل کے لیے آ جاتا ہے، کبھی یہ جز کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کل کے لیے آیا ہے کہ جہنم ہی جو ہے نا، اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے من جہنم، ہاں، تو وہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ اس کو یعنی بعض کا کہا نا کہ جز کے لیے آتا ہے، بعض کا کل کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ کل ہی ہے، یعنی دوزخ کا بچھونا ہی ہوگا، اور اور دوزخ جو کا ہی، دوسرا من ہے وہ اصل میں جہنم وہاں بھی آنا چاہیے، ہاں ایسے ہی پھر جملہ صحیح، وہ اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کر ٹھیک لیں۔ ہے ٹھیک ہے، نہیں مجھے آپ سمجھ، ہاں جی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم، اور یہاں پہ دوسرا جو من ہے یہ فوقین، ومن فوقہم ان کے اوپر سے، کیونکہ مجھے وہ آواش اور مہاد کا آپس میں لنک نہیں مل رہا یہ مہاد جو جملے کے ہے، اندر۔ مہاد جو ہے بچھونا ہے نا نیچے، اور گواش گاشیا کی جمع جیسے کہا، اور یہ کورنگ ہے، جیسے کمبل ہو گیا، لحاف ہو گیا، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے نیچے سے بھی جو ہے نا جہنم ہوگی، اور اوپر سے بھی جہنم ہوگی۔ اچھا اچھا، تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ من فوقہم جہنم، جی جی ایسا ہوگا؟ جی جی، ان کے اوپر سے۔ اچھا، اچھا، اس کے بعد ہے، سن لو ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ ظالم کون ہے؟ اب پھر وہی بات آ گئی کہ اوپر مجرم ہے اور نیچے ظالم آ گیا ہے، دونوں سیم ہے، دونوں سیم ہے۔ اصل میں مجرم جو ہے وہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ جو
جو ظلم کا نتیجہ ہے وہ اسی کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں نا، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اب یہ مجرم ہو گیا ہے. ظلم کرنا اس کا فعل ہے، اور فعل ہے، جب وہ فعل کرتا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اپنی جانوں پہ ظلم ڈال رہا ہے. ظلم اصل میں زیادتی کو کہتے ہیں. زیادتی جو پچھلے پڑھا ہے نا پیچھے ہم، کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے جس کو ہم حق تلفی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے زیادتی. اور زیادتی کئی رنگوں میں بھی ہو سکتی ہے. اور ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی دوسرے شخص پہ جا کے ظلم کرنا نا. ایک ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا. اپنے اوپر کیسے بندہ ظلم کرتا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کل کر لے، اپنا خود نقصان کر بیٹھے. تو یہاں پہ اپنا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈایا ہے، اپنا نقصان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ آیات تکذیب. تکذیب یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، اور اس کے بعد استکبار سے کام لیا ہے. انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈایا تھا، اسی کے نتیجے میں یہ مجرم ڈکلیئر ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں یہ سزا ان کو جو ہے نا میعاد کی صورت میں اور گواش کی صورت میں جہنم میں ہے، وہ جو ہے نا ان کو ملی ہے. یعنی اس پورے بات کو جو پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. اچھا، ابھی تک آیا نمبر 41 تک جو ہے نا، ابھی ہم ایک ہی پہلو دیکھ رہے تھے. یعنی پیچھے جو آیا گزری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ جو ہمیں پڑھا ہے، یہ جو آیا نمبر 35 تھی، 35 جو ہے اس کے 35 اور 36 اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یعنی یہ بتاتا ہے ہمیں کہ پیغمبر آئے، کتابوں کے ساتھ آئے، اللہ کے احکامات جو ہے نا دنیا کو دیے، اور ان میں سے کچھ آگے لوگ لپکے، انہوں نے تقوی سے کام لیا، اپنی اصلاح کی، اور ان کے لیے جنت جو ہے وہ صلہ ہے. یہ نا، یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرا کیا تھا؟ جنہوں نے تکذیب کی اور استکبار کیا، وہ یہ 2 باتیں ہیں یہاں پہ. ایک ماننے والے ہیں اور ایک انکار کرنے والے ہیں. جو انکار کرنے والے ہیں ابھی تک ان کا ذکر ہو رہا تھا. اس کو جو ترتیب ہے بعض اوقات قرآن مجید کی، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات بڑی مشکل ہوتی ہے بات کو جو ہے نا آپس میں لنک کرنے کے لیے. مجھے کہا جائے کہ پاکستان کے بارے میں کہ 4 صوبوں کے بارے میں ایک مضمون لکھیں، تو میں کیا کروں گا؟ ترتیب بات الفابیٹیکلی، لائک بلوچستان ہے، پنجاب ہے، جو KPK ہے، اور اس کے بعد سندھ ہے. ایسی ترتیب رکھوں گا نا؟ نہیں، پہلے سندھ اور اس کے بعد KPK پھر اس کو رکھوں گا. تو یہ ترتیب جو ہے، یہ جب میں اس کو نیچے لے کے آؤں گا نا، نیچے میں لکھوں گا، پھر اوپر میں نے لسٹنگ کر لی نا کہ یہ صوبوں کے نام ہے، اور نیچے میں ہو سکتا ہے کہ میں الفابیٹیکلی ہی جو ہے نا ڈسکرائب کرنا شروع کر دوں. یعنی پہلے میں بلوچستان کو ڈسکرائب کروں، یعنی جب میں ڈسکرائب کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو سب سے آخری ہے میں پہلے اس کو ڈسکرائب کر لوں. پورا امکان ہے نا. KPK کو جب یعنی آخری جو ہے اس کو بھی جب میں اس کو ڈسکرائب کروں گا تو سب سے پہلے لے لوں. تو یہ ترتیب جو ہے نا بعض اوقات ہمیں جس طرح ہم نے اوپر لسٹنگ کی ہے ویسے ہی جو ہے نا اس کو فالو کر لیتے ہیں، بعض اوقات اپوزٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں لسٹ کی ہیں قرآن مجید میں، پہلے کن کو رکھا تھا؟ جنت والوں کو رکھا تھا. اس کے بعد جہنم والوں کو رکھا تھا آیت نمبر 36 میں. لیکن آگے پوری ڈیٹیل کس کی دی؟ جہنم والوں کی دی. اب جو ہے نا اگلی آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کس کی ڈیٹیل ہوگی؟ جنت والوں کی ڈیٹیل ہوگی. تو یہ ترتیب بعض اوقات الٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی ہم چیز پڑھ رہے ہیں اس کو اگر وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، وائڈر پرسپیکٹو میں یہ کہ یہ سورہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کس واقعے سے شروع ہوتی ہے؟ ابلیس کا واقعہ ہے نا. تکبر پہلے ہوا ہے، یعنی سجدہ کرنے سے انکار جب کر دیا ہے تو وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے، سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے نا. تو تبصرہ کس چیز کا ہے؟ استکبار کا ہی ہے نا. استکبار کا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ آدم اور حوا کا جو ہے نا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک باغ میں رکھا جاتا ہے. ان سے بھی جو ہے نا غلطی سرزد ہوتی ہے، لیکن وہ رجوع کر لیتے ہیں، اور رجوع کر دیتے ہیں. تو یہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، معاف کرتی ہے. تو وہ ایک کامیابی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ پہلا کیا جرم تھا؟ استکبار. اور دوسرا کیا؟ احکامات کو مان لینا. یعنی اگر وائڈر پرسپیکٹو، سورہ کے وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کے بعد پہلے استکبار ابلیس کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی بات ہونے کے بعد آگے مضمون کیا بڑا تھا؟ آگے شرم و حیا کا بڑا تھا نا، لباس کا بڑا تھا. وہ کس سے جا کے لنک ہوتا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لنک ہوتا تھا نا. وہاں پہ بھی ترتیب کو ایسے رکھا گیا. بات والی بات تو ہاں، وہاں پہ بعد والی بات کو جو ہے نا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بعد والی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا.
تو جو پہلے والی بات تھی وہ تو آگے کھولی نہیں، تو وہ اس کو اب کھولا جا رہا ہے۔ وہ جرم کیا تھا؟ استکبار کا تھا، اب استکبار کا موضوع ہے، استکبار کے موضوع کو جو ہے نا جس طریقے سے چیزوں کو لے کے قرآن آگے بڑھ رہا ہے، تو جو بات شروع میں رکھی تھی اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا یہ پورا کا پورا جو ہے نا جو قرآن شریف پرنٹ ہونا چاہیے، ہے ایک ایسا قرآن شریف پرنٹ ہونا چاہیے جو ان پیراگرافس کو الگ الگ کر دے۔ نہیں ترتیب تو نہیں ہم ٹچ کریں گے نا، وہ تو قرآن مجید کی نہیں، ترتیب کو اسی طرح رکھے، جی جی لیکن اس کے ہیڈنگز بنائیں کہ بھئی یہ آیت ہے جی جی 1.1 اور پھر یہ 1.2 ہے تو یہ 1.2 کی ایکسپلینیشن، میں نوٹس بنا رہا 1.1 کی ایکسپلینیشن یہاں ہوں، نوٹس بنا رہا ہوں، اللہ کرے جو ہے نا وہ ہاں اس طرح کا قرآن شریف، پھر وہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی تفسیر کی، ہاں آپ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور آپ کو ہاں سارے لنک سمجھ میں آ جائیں گے، جیسے کتابوں میں فزکس جی کی کتابوں کی۔ یعنی اصل دیکھیں آپ ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، یا او اے لیول میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں پڑھائی جاتی، ٹیکسٹ کو کیسے سمجھنا ہے یہ ایک اسکل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جس نے کتاب اٹھا لی اور کہہ لیا کہ میں نے سمجھ گیا بات کو۔ ٹیکسٹ ایکس وائی زیڈ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فکشن ہی ہو، ناول ہی ہو، شاعری ہو، وہ لیگل ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکسٹ جو ہے نا آپ کے سامنے آیا، اب آپ اس کو سمجھنا ہے، یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کیا کہا ہے اس میں آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ نے ایک پورا ڈاکومنٹ پڑھ لیا، ہو سکتا ہے ایک پیج کا ہو سکتا ہے وہ 100 200 400 یعنی صفحوں کا ہو، تو جب آپ پڑھنے جائیں گے تو اس کو جو ہے نا اپروچ کرنا ہے نا، اس میں ہر جملے کو لگا تو نہیں کر دینا، آپ پوری بات کو سمجھیں گے، اس کی پوری ٹیکسٹ کو جو ہے نا اس کو سمجھیں گے، تو وہ جب سمجھیں گے تو وہ ایسے ہی سمجھیں گے جس طرح آپ کے سامنے جو ہے نا قرآن مجید سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی لگا کرائٹیریا نہیں ہے، اس کو جو انسانوں کا زبان کو سمجھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہی طریقہ کار یہاں پہ استعمال کریں گے۔ تو ایک مضمون شروع ہوتا ہے، ایک قرآن مجید کی پوری سورہ شروع ہوتی ہے، شروع سے آخر تک جو ہے نا وہ مضمون گندا ہوا ہوتا ہے، آپس میں نظم جو ہے نا چیزیں آپس میں لنک ہوتی ہیں، ان کو لنک کرنا ہے، ان کو آپس میں جوڑنا ہے، اوپر کہنا ہے کہ اللہ میاں نے اوپر کیا فرمایا، نیچے کیا فرمایا، یہ پیراگراف اس کے اندر کیا چیز ہے، پچھلے پیراگراف میں کیا چیز تھی، یہ چیزوں کو یہی تو تفسیر ہے، باقی کہانیاں کو نام تو تفسیر نہیں ہے نا۔ یعنی قرآن سے باہر کوئی چیز جو ہے نا اگر ہم لے آئیں گے ایسے جو ہے نا ادھر ادھر دنیا جہان کے جو ہے نا وہ بنا دیں گے، اس کو انسائکلوپیڈیا بنا دیں گے، تو وہ تو تفسیر نہیں ہوتی نا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہی ہے، ایک آیت پکڑی اور اس کے پیچھے پورا فلسفہ بیان کر دیا، اس کے پیچھے آج کے دور کے جو ہے نا گمراہیاں بیان کر دی، آج کے دور کے فلسفے بیان کر دیے۔ اور بھائی قرآن پڑھنے بیٹھے ہو، پہلے یہ تفسیر قرآن کی اپنی ہے وہ تو کر لو نا، اپنی چیزیں جو اس کے اوپر امپوز کرنی ہیں وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، وہ تو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس قرآن ہی پڑھنا چاہیے، تفسیر کر رہی ہیں تو قرآن ہی کی تفسیر کرنی چاہیے۔ یہ درمیان میں فلسفے لے آنا اور درمیان میں کہنا کہ یہ فلاں فلسفہ یہ ہے، فلاں فلسفہ یہ ہے، فلاں ہو سکتا ہے وہ قرآن سے لنک ہی نہ کر رہا ہو، وہ تو بعد میں آئے گا، بڑی بعد میں آئے گا۔ میں یہ اس کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ اس کو لنک نہیں کرنا چاہیے، کر لیں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو قرآن ہی پڑھیں۔ وہ لوگوں کو کیوں کنفیوز کر دیتے ہیں؟ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں جو ثانوی اور جو ہے نا چیزیں ضمنی ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے لیکن ہیں۔ وہ اس کو اصول میں ٹھیک سمجھتے ہیں، جی جی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کا تفسیر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، جو ابھی آپ نے جملہ بولا کہ جس طرح ہم دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں اس کو بھی اسی علمی بنیاد پر پڑھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہاں اس کو وہ جو سلف نے جیسے سمجھا ہے وہ پھر کاپی کرے۔ چیتیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہاں، اور اسی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس کو اجزاء میں پڑھتے ہیں، جی ایسے اس آیت کا الگ مطلب ہے، اس آیت کا الگ مطلب جی۔ ہے۔ تو اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ جو ابلیس کا استکبار ہے ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پہ آ رہی ہے، یعنی جو واقعہ ڈے 1 پہ ہو گیا ہے، ابلیس کا معاملہ ہے، استکبار کا معاملہ ہے، اس کے بعد آدم و حوا کا معاملہ ہے، وہی واقعہ پیش ہوا نا۔ اب یہ پوری سورہ اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے جو ہے نا استکبار کی بات کو ڈسکس کر لیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو ہے نا ہیوملٹی کو جو ہے نا اس کو یعنی بیان کر دیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ آگے جو ہے نا مزید جو ہے نا مضمون پھیلا، آگے چل کے جہاں پہ ہم آ رہے ہیں اس کو دوبارہ استکبار کا موضوع چھیڑ لیا، لیکن اب استکبار کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی یعنی اس سے منہ موڑ لینا ہے۔ تو وہ اصل میں ابلیس نے بھی تو یہی کام کیا تھا، اس کو اب نفی کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پیغمبر آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو معاملہ ڈے 1 پہ ہوا ہے، خواہ وہ ابلیس کا معاملہ ہو، خواہ وہ آدم و حوا کا معاملہ ہو، یہ پورا ٹریننگ کیمپ ہر دور میں لگے گا، رسول آئیں گے، اور جس طرح ڈے 1 پہ جو ہے نا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا نا، ایسے ہی بار بار یہ ہوگا، بار بار ہوگا۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے سوچنے والی، کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ میں کچھ چیزوں کو شاعرہ قرار دیتا ہوں،
ये तो हम सूरह बकरा पीछे पढ़ा है ना। शहीदा करार देने का मतलब है हमने कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर देना। यानी हज का पूरा प्रोसेस क्या है, वो सिंबलाइज ही होता है ना। अगर आप उसको देखें तो वो सिंबल है। इवन हमारी नमाज रोजा जो है, ये भी सिंबल्स हैं। मेरा नमाज के लिए खड़े हो जाना, हाथ बांध के खड़े हो जाना, ये ऐसे ही है जैसे मैं एक बुजुर्ग और बालातर हस्ती के सामने जो है ना, वो एक नियाजमंदी के साथ अपनी पूरी शख्सियत को उसके सामने जो है ना खड़ा कर दिया है। ऐसे ही ना, सजदा में जब जाता हूँ या रुकू में जाता हूँ, तो मेरी पूरी की पूरी शख्सियत जो है ना, मेरे अंदर भी, मेरा बातन भी, मेरा बाहर भी, दोनों जो है ना अल्लाह के हजूर जो है ना वो झुक जाता है। सिंबल है। यानी उसमें जो इबादत का पहलू है, अगर आप उसको थोड़ी सी गहराई में जाके देखें तो सिंबल है, सिंबलाइज किया गया है। ऐसे ही पूरा का पूरा जब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो इस पूरे इस्लाम के वाक़े के पीछे एक वाक़या है जो खड़ा है, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। उसको सिंबलाइज करके कहता है कि यही इस्लाम। यानी पिछली सूरतों में यही पढ़ा है ना। यानी उस वाक़े को जो सिंबल है, उससे उठाया और उठा के कहा कि यही इस्लाम है। यानी सरेंडर करना ही इस्लाम है। यानी ये तुम्हारे अबुल अबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वाक़या पेश आया, और उसमें असलम तो रब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा कि जो मेरे पास हुक्म आ गया कुर्बानी के लिए, मैंने सरेंडर कर दिया, और वही असलम तो जो है वो इस्लाम है। और पिछली जो है ना सूरह के अंदर पढ़ आए हैं हम, वहां पे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी कुर्बानी, ठीक है, नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये सब कुछ यही तो इस्लाम है। यही तो इस्लाम है। तो ये एक सिंबॉलिकली वो जो वाकया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो इस्लाम बिजाते खुद इस्लाम है। यानी वो एक सिंबल है ना, उसी से चीजें निकली हुई हैं। ऐसे ही जो डे वन के साथ, डे वन यानी हजरत आदम और हवा के साथ जो मामला पेश आ गया है, कुरान उसको बार बार लेके आता है और कहता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है ना असल में यही है। और ये सूरह उसी के गिर्द घूम रही है। ये सूरह उसी के गिर्द घूम रही है। और यहाँ पे इस्तकबार है, जो इबलीस का इस्तकबार है, उसको अब कुरैश मक्का के साथ जो है ना जोड़ के यहाँ पे बात कही जा रही है। और अब जो है ना अगली जो चीज़ है, जिसको मैंने कहा कि ये जो है रसूलों का आ जाना, और उसके बाद रसूलों के मानने वालों का जन्नत में चले जाना, और जो मुखालफिन हैं, जो इनको तकजीब करते हैं, इस्तकबार करते हैं, उनका दोजख में चले जाना। अब उसके यहाँ पे अब आप अगर देखें, तो अब जिन्होंने रसूलों की बात मान ली, यानी गोया कि अल्लाह की बात मान ली, अब उनका जो है ना यहाँ पे बात की जाएगी। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। इसके तर्जुमा नीचे है, अगर आप पढ़ें, इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, हम इस बाब में किसी जान पर उसकी इस्तिताअत के से ज्यादा बोझ नहीं डालते, वही जन्नत के लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और ये तर्जुमा है इस आया का। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग कर दें। इसके दरमियान में जो जो ये आया है ना, इसके दरमियान में, यानी ये असल में दो स्टेटमेंट्स हैं। असल स्टेटमेंट क्या है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, इसके बाद की स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको लगा कर दें। और आगे कहा है कि उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। असल में ये स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट के दरमियान में एक और जो ना जुमला लाया गया है, वो जुमला है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये जो जुमला लाया गया है, इसको हम कहते हैं जुमलाए मोतरज़ा। जुमला मोतरज़ा। जुमला मोतरज़ा क्या होता है, इसको मैं यानी सादा सी ज़ुबान में समझाता होता हूँ कि हम सपोज़ इमरान खान पे बात कर रहे हैं, और बात काफ़ी लंबी बात कर रहे हैं, दरमियान में ऐसे ही हल्की-फुल्की सी बात हमने नवाज़ शरीफ की कर दी। तो हमने मज़मून तो वही था, जो इमरान खान के बारे में हम जो है ना कर रहे थे, और दरमियान में हम उसको थोड़ा-सा मोड़ दे के हम दूसरी पार्टी की तरफ चले गए, फिर वापस आ गए, फिर वापस आ गए। तो दूसरी पार्टी की तरफ जाना और वापस आ जाना, ये दूसरी तरफ जो जाना होता है, इसको हम जुमला मुतरज़ा कहते हैं। मैं इसको ऐसे ही सादा मिसाल में समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे यानी कोई और बात कर देना दरमियान में, यानी उससे मुतल्लिका बात हो, कोई और बात कर देना, और बात तो उसी से मुतल्लिका होती है। ऐसा नहीं होता कि उससे मुतल्लिका नहीं होती, बात उसी से मुतल्लिका होती है। वो हम देखते हैं कि वो कैसे मुतल्लक होती है। लेकिन असल में ये बात क्या है, असल में बात ये है कि जो ईमान लाए और साले अमाल किए, जो ईमान लाए और साले अमाल किए। अब अगर इस चीज को अगर आपने रिलेट करना है, तो जो आया नंबर 35 और 36 है, वहां जाके इसको रिलेट कर लें। ईमान लाना क्या है, फमन इत्तका, और अच्छी अमाल करना क्या है, फाअस्लहा। यही है।
یعنی وہاں پہ بھی اصل میں کہ خدا خوفی ہے، تقوی ہے، اللہ کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے قیامت والے دن، یہی تقوی ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے، اسلحہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دے دینا ہے، اور جب آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے دیتے ہیں تو یہی چیز جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہم بنیادی طور پہ کیونکہ چیزیں رٹے رٹائی ہوتی ہیں ہمیں گرفت میں نہیں آتی، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہر جو جو حقیقت ہے جس کو آپ سمجھ گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں، اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اب اس پہ عمل پیرا ہونے کا نام ہے ایمان۔ اصل میں حقیقتیں ہیں نا، کچھ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، مان لیا کہ کل کو میں نے اس کے سامنے حاضر دینا ہے، حاضری دینی ہے، جواب دہی دینی، یعنی میرے ساتھ معاملہ ہونا، یہی ایمان ہے۔ پیغمبر آئے، پیغمبر سچے ہیں، پیغمبر نے جو کچھ پیش کیا کتاب کی صورت میں سچی کتاب ہے، ہمارا دل مانتا ہے، ہمارا دل ٹھک گیا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دے لینا ہے، یہی جو ہے نا صالح اعمال ہے۔ یہ پورا پورا کا پورا ایک جو ہے نا پروگرام ہے، لایا عمل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس پورے پروگرام، اس لایا عمل کو جب آپ زندگی میں ڈال لیتے ہیں تو اسی کا نتیجہ ہے جو اوپر کہا تھا کہ پھر جو ہے نا کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہاں پہ آ کے کھولا ہے کہ وہ کیا ہے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اچھا، یہ بات ہے۔ میں ابھی جو درمیان والی بات ہے اس کو بعد میں کھولتا ہوں، کیونکہ جب کوئی چیز آتی ہے نا تقابل میں، تو تقابل میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ تقابل کی کوئی مضمون آ گیا ہے کہ دونوں جو پہلو ہیں اگر سامنے نہ رہیں تو بعض اوقات چیزیں جو ہے نا گرفت میں نہیں آتی۔ پچھلی جو پیراگراف گزرا ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو اس میں کیا چیز بیان کی گئی تھی؟ وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے آیات کی تکذیب کی اور استکبار کیا، رسول آگے آیات کی تکذیب کی اور استکبار کیا، اس کے اپوزٹ کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ رسول آئے، بات کو مان لیا، سرنڈر کر دیا، ایمان لے آئے، یہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئی، یعنی دونوں پیراگراف آپس میں مل گئے۔ اس کے بعد اس پیراگراف میں شروع میں کہا تھا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی اللہ ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ چیز اگلے پیراگراف میں مسنگ ہے۔ خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ ہزاروں لاکھوں الفاظ کو جو ہے نا خاموشی اس کو توڑ دیتی ہے، یعنی اس کا توڑ جو ہے خاموشی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ ان کے لیے تو بیان کر دیا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو یہاں تو بیان کرنا تھا کچھ اللہ میاں نے، لیکن خاموشی رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ خاموشی جو ہے نا وہ ہزار کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے پھر جو ہے نا وہ ہر طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور آگے چل کے بتائے گا قرآن میں نے کیسے ان کو ویلکم کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ ویلکم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے لیے جنت کا جو داخلہ وہ انتہائی محال ہے، امپاسبل ہے، اور آگے چل کے قرآن بتایا گیا کہ یہ تو میں نے ان کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ایسے مطلب چلتے چلتے آئے اور میں نے جنت میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی یہ کہ یہ مضمون پچھلے پیراگراف میں گزرا ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اگر کوئی چیز دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے نظر نہیں آتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہم خود اس کو اپنے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے بات کو آگے یعنی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز سامنے رہے۔ اور یہ پچھلی آیت تھوڑا سا میں اس کے اوپر اکثر جگہ یہ آتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ میرے حساب سے دو چیزیں لازم ملزوم ہے۔ ایک بندے کے اندر اگر ایمان آ گیا تو اس کے عمل میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی جائے، وہ چاہے یا نہ چاہے وہ آئیں گی۔ اور ایک بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کو پھر تک دو بھی کرنی پڑے گی، سب کچھ کرنی پڑے گی، بھلی وہ معاشرے کے لیے کر رہا ہو یا پھر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہو نا۔ تو یہ پھر جگہ جگہ بار بار اس کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ اگر ایک چیز ہے تو دوسری تو خود ہی آئے گی، لازم ملزوم۔ یہ چیز ابھی آپ نے بیان کیا نا، یہ پچھلے سیشن میں اس کو میں نے جو ہے نا دیکھا تھا، اس میں یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا فمن اتقى واصلح، یہ اس کے تحت میں نے بتایا تھا کہ دیکھو جب تک آپ کے دل کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا ہے نا، اگلا کام اصلاح کا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پیچھے لباس کی بحث آئی تھی نا کہ جب تک دل کا جو ہے لباس آپ کا ٹھیک نہیں ہے نا، یعنی لباس و تقویٰ وہ ٹھیک نہیں ہے تو باہر کا جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے آپ، یعنی وہ اندر سے کمپل پھوٹنی چاہیے، وہ چیز اندر سے اٹھنی چاہیے، اٹھے گی تو باہر اس کا ریفلیکشن ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں فمن اتقى واصلح، یہ آپ کے اندر تقوی کا بیج
جو ہے نا وہ پھوٹے گا تو پھر ہی وہ برگزار جو ہے نا کل کو اس کے ڈالے بنیں گے، اس کے پھل آئیں گے، اس کے جو ہے نا سایہ بنے گا۔ ایسے ہی جہاں پہ ہم ابھی جہاں پہ ہیں، یہاں پہ آپ اس کو بات کو اٹھا رہے ہیں، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اور یہاں پہ جب اس کو اٹھایا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آمن وعمل الصالحات، ایمان کا ثمرہ جو ہوتا ہے وہ صالح اعمال ہوتے ہیں، یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایمان لائیں اور اس کے بعد صالح اعمال کے لیے آپ کے لیے قدم نہ اٹھے، کہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چیز ظاہر ہے، وہ ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو اس کے درمیان والی صورتحال ہے نا، اس کو کھولتے ہیں۔ درمیان والی چیز یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو تکلیف میں نہیں رکھا، بس اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ یہاں پہ وسعت کا لفظ آ گیا ہے۔ وسعت کا مطلب کیپیسٹی ہے، انگلش میں اگر آپ دیکھیں وہ کیپیسٹی کیا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی سانچے میں جو ہے نا ڈال کے سب کو ایک ہی طرح کا بنا کے بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں۔ مطلب ایک شاعر ہو سکتا ہے، ایک جو ہے نا اچھا تاجر ہو سکتا ہے، ایک اچھا انجینئر ہو سکتا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک اچھا عالم دین ہو سکتا ہے، ایک اچھا موسیقار ہو سکتا ہے، ایک اچھا مطلب اچھی آواز والا ہو سکتا ہے، ایک اچھا جو ہے نا یعنی شکل و صورت والا ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کو جو ہے نا مختلف طرح کے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں اور ہر بندے کے لیے مخصوص پیرامیٹرز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کچھ لوگوں کے لیے آپ کہیں کہ پیمانہ بنا دیں کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے ہیں۔ جنرلائز تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ یونیک ہے، ہر بندہ یونیک ہے۔ جب ہر بندہ یونیک ہے تو اللہ کا جو آزمائش کا کرائٹیریا ہے، پیمانہ ہے، کیا وہ بھی جو ہے نا ایسے ہی ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو ہر بندے کے ہوگا؟ ایسے ہی ہے، یعنی ہر بندے کے مطابق ہوگا۔ یہ جو لفظ وسع آ گیا ہے نا، یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ایک ریڑھی والے کے لیے مختلف ہیں، ایک دکاندار کے لیے مختلف ہیں، ایک ڈاکٹر کے لیے مختلف ہیں، ایک عالم دین کے لیے مختلف ہیں، ایک سیاستدان کے لیے مختلف ہیں، ایک عام سیاستدان کے لیے مختلف ہیں، ایک وزیر اعظم اور جو ہے نا پریزیڈنٹ اس کے لیے مختلف ہیں۔ تو یہ یعنی ایک کرائٹیریا رکھا ہے قرآن مجید نے کہ جب میں نے ذمہ داریاں دی ہیں تو انسانوں کو سامنے رکھ کے دی ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی وسعت سے باہر ہو۔ یعنی جب میں نے یہ سب کچھ دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جب یہ جنت حاصل کی ہے تو انہوں نے جنت حاصل کرنے میں کوئی بہت تگودو کی ہوگی، اپنی جان کو مار ڈالا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں نے جو کچھ بھی ان کے لیے رکھا ہے وہ صرف یہ رکھا ہے کہ یہ ان کی وسعت میں تھا، یہ کر سکتے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی، جو ان سے میں نے ہوپس رکھی تھی، وہ بس یہی رکھی تھی کہ جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا تھا، اور یہ لوگ اس کے مطابق عمل کر کے آ گئے ہیں، تو میں نے ان کو جنت دی ہے، میں نے ان کو جنت دی ہے۔ جو پچھلا جو گروہ ہے، اب ہم اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ جب ہم کمپیئر کریں گے تو کام انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، لیکن اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی انہوں نے۔ تو میں جب بھی احکامات دیتا ہوں، جب بھی حکم دیتا ہوں، میرے پیغمبر آتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر امپوز کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اصول خود بخود نکل آیا کہ یعنی جو قرآن و سنت ہے یا جو مذہب ہے وہ انسانوں کو کوئی تکلیف دینے نہیں آتا، کسی مصیبت میں مبتلا کرنے نہیں آتا۔ وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی اپنی فطرت میں ہوتی ہیں، جس کو وہ کر سکتا ہے، جس کو جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ تو میں نے اسی کو سامنے رکھ کے ہوئے یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو ہے نا کوئی ایسی چیز میں نے امپوز کر دی کہ وہ کر نہیں سکیں گے۔ اور جو نارمل زندگی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے آئیں گے، نارمل زندگی میں ایمان لے کے آئیں گے، نارمل زندگی میں صالح اعمال کریں گے، تو میں جنت تمہیں یقیناً دوں گا۔ یہ ساتھ جو ہے نا ظاہر ہے جان جو ہے نفس، یہ اس طرح سے یہ نفس جو ہے نا جب اس طریقے سے آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایچ ایوری، انگلش میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو بھی ریسپیکٹیو آف جو ہے نا مطلب وہ کون ہے کون نہیں ہے، جو بھی جان، جو بھی نفس یا جو شخص، یعنی جب ترجمہ کریں گے تو ہم اس طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں۔ نفس مختلف معنی میں یہ کئی ایک معنی ہیں، تو یہاں پہ وہی ہے کہ ایچ ایوری جس طرح انگلش میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی لیا نا کہ آج کل بھی کسی کے اوپر جو ہے نا جو روزمرہ کی مشکلات آ جاتی ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی وسعت سے باہر نہ آئے۔ نہیں، وہ اس معنی میں نہیں، یہ اصل میں ایک پرانی احکام ہے، یہ پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کو، یہی تو مسئلہ ہے نظم کا۔ یعنی نظم جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا۔ پیچھے کیا چیز ہے جس کو جانی بات کہا جائے کہ پیغمبر آ گئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں اور پیغمبروں نے
کتاب لے کے آئے ہیں، خدا کے احکامات لے کے آئے ہیں، تو یہ اسی کنٹیکسٹ میں بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی. آپ اس کو کوئی اور فلسفہ نہ بنائیں. نہیں، لوگ اصل میں اس کو جب کرتے ہیں اپلائی تو یہ کہتے ہیں کہ انسان پہ نارمل زندگی میں بھی کوئی اتنی مشکلات دنیا میں دنیاوی مشکلات کی بات ایسی کریں. مشکلات نہیں آ سکتی جو اس کی وسعت سے باہر. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے معنی لیتے ہیں، یہ درست کہہ رہے ہیں، اس آیت سے یہ معنی لیا جاتا ہے اور ہماری تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہمارے علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح معنی سے. لیکن یہ اصل میں یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک کنٹیکسٹ ہے، ایک کنٹیکسٹ ہے، اس سے باہر کنٹیکسٹ سے چیز کو اٹھا کے باہر لے جا کے اپلائی کیا جا رہا ہے. کنٹیکسٹ تو واضح ہے، یہاں پہ پیچھے قرآن کی بات ہو رہی ہے، پیچھے رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے، رسول احکامات لے کے آ رہے ہیں، اسی کی بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے اور اسی بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. تو کیا یہ جو فلسفی ہوتے ہیں یا سماجی کے ماہر ہوتے ہیں علوم کے، جی وہ کیا اس کو دنیا کے لیے مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں، عمومی بات نہیں. ہمارے مسلمان جو ہے نا، یہ جو اس طریقے سے فلسفیانہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کنٹیکسٹ میں بھی یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں. ہٹ کر بھی کیا ایسے مشاہدے نہیں، یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ اس جو ہمارا درس ہے اس سے باہر کی بات ہے، باہر کی بات. اس میں یہ نہیں مانتے، اس میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جو ہم سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی، تو یہ کنٹیکسٹ جو ہے وہ جب یہ اس کی معنی وہ لے لی جائے اور پھر پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ مل پائے ہاں، وہ تضادات جو ہے نا بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان تضادات سے ہمیشہ بچنا چاہیے. جو قرآن نے خود بات کہی ہے اسی پہ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اس کا ترجمہ یہ نیچے دیکھیں اگر آپ، تو یہ کہا گیا کہ ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ بات ہے. ابھی جو پچھلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا نا، پچھلا پیراگراف میں کیا پڑھا تھا جس میں لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. سٹیٹمنٹ میں نے کہا کہ اس میں جو تفتح کا لفظ آ گیا ہے یہ ورب ہے، اور یہ ورب جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ورب نفی کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ لا آ گیا نا پیچھے. یہ نتیجے کی نفی ہے، یعنی جو لفظی معنی بنتا ہے اس کی نفی نہیں ہے، یعنی جو لٹرل میننگ بنتا ہے یہ اس کی نفی نہیں ہے بلکہ نتیجے کی نفی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان پہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا، نتیجہ ہے نا یہ، یا ان کا والہانہ استقبال نہیں کیا جائے گا، یہ نتیجہ ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا نتیجے کو سامنے رکھ کے جو ہے نا قرآن بات کر رہا ہوتا ہے اور الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. اور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اور ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر نتیجے پہ نظر رکھنی چاہیے، نتیجے پہ نظر. ایسے ہی یہ سیم سٹیٹمنٹ جو ہے یہاں پہ آئی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اور یہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو رنجشیں قدورتیں ہوں گی ہم ان کو نکال دیں گے، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ میں نے لنک اسی کا دیا ہوا ہے، ابھی آپ کے سامنے کھول جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے وہ نہیں، یہ اور چیز کا لنک ہے، میں ویسے بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک اور دوسری جگہ پہ جو ہے نا بیان کیا گیا ہے نتیجہ کہ وہ علی سرر، یعنی وہ آپس میں بیٹھے ہوں گے، یعنی صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے، متقابلین ہوں گے، یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی جو آمنے سامنے بیٹھنا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے درمیان جو آمنے سامنے بیٹھنا ہے یہ ایک اچھا تعلق ہے، دوستانہ تعلق ہے، قریبانہ تعلق ہے، محبت بھرا تعلق ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے، آمنے سامنے چہرے کر کے بیٹھنا. اور چہرے موڑ کے بیٹھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ آپس میں چپکلش ہے، آپس میں دشمنی ہے، آپس میں قدورتیں ہیں، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. تو جنت کی جو تصویر قرآن نے دوسری جگہ پہ کھینچی ہے نا کہ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور خوشبو کپیوں میں ہوں گے، اپنے شغل میں ہوں گے، اپنے یعنی جنت کا اپنا جو عمومی ماحول ہے اس میں جو ہے نا بات کہی گئی ہے. اور ان کی ظاہر ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں جنت میں مل رہی ہوں گی اس سے خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہاں پہ اصل میں نتیجہ ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ان یعنی اگر آپ کے دلوں کے اندر جو ہے نا کوئی قدورت ہی نہیں ہے، کوئی رنجش ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا پھر اس کا؟ یعنی ہے سب کچھ بیٹھے ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے نا ایک دوسرے سے، یعنی سرے سے کوئی قدورت نامی چیز نہیں ہوگی. تو یہ اصل میں نتیجہ یہاں پہ یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے.
جب آپ نتیجہ ذہن میں رکھتے ہیں تو اگلی بات خود بیٹھ جاتی ہے. بڑی تدبر قرآن میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں نا تو بندہ جو ہے نا اشش کر اٹھتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے. اگلی بات کیا ہے کہ تجری من تحتہم الانہار. اگلی بات جو ہے جنت کی تعبیر ہے. تو جنت کے اندر جو ہے نا جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، خوش گپیوں میں ہیں، اچھے یعنی تبادلہ خیال ہو رہا ہے، آپ کے اندر دوستانہ ماحول ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہی جنت ہے، یہی جنت ہے. تجری من تحتہم الانہار، یہی جنت ہے. یعنی دونوں کو جوڑیں گے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہ نخار پیدا کر دیتا ہے یہ ایکسپریشن. اور جب آپ لٹرل میننگ لے لیتے ہیں پہلے ایکسپریشن کا، دوسری چیز سے جوڑتے ہیں تو وہ نخار تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن اتنا پیدا نہیں ہوتا. میری بات سمجھ گیا نا؟ یعنی وہ جو ایکسپریشن ہے کہ جب آپ دوسرا امپلائڈ میننگ لے لیتے ہیں، امپلائڈ میننگ یعنی یہ کہ جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہاں پہ امپلائڈ میننگ ہی لینا چاہیے. لیکن قرآن مجید جو ہے نا جب اس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لٹرل میننگ ہے ہم اس کو بھی اگنور کر دیں. نہیں، اگنور نہیں کرتے ہم. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگنور نہیں کرتے، اس کو بھی معنی کو ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر دوسرے پہلو پہ ہوتی ہے. جو قرآن نے بیان کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہوتی ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں. یہ جو پچھلی دفعہ جو ہے نا آپ نے اسٹان صاحب آپ نے بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا سزا دے کے جنت میں لے آ جائے گا کسی سٹیج پہ. تو وہ میں اسی کا آپ کو سامنے حوالہ دیتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے، یہ آیا نمبر آپ کے سامنے کھلی ہے، یہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیا نمبر 77 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے اور ان کے لیے قیامت والے دن جو ہے نا کوئی ان کو نصیب میں کچھ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کوئی بات نہیں کرے گی، نہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گی قیامت والے دن، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گی. یہ لفظ تزکیہ کرنا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اصولی طور پہ قرآن مجید میں بیان کر دیا. تزکیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کرنا یہ ہوتا ہے قیامت والے دن. اصل میں تزکیہ کا میدان کہاں ہے؟ دنیا ہے نا. دنیا میں ہم نے تزکیہ کرنا تھا. قیامت والے دن کیا تزکیہ ہوگا؟ قیامت والے دن تزکیہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ نے دنیا میں کام تو کر آئے ہیں، بہت سارے کام ٹھیک کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ غلطیاں بھی کر آئے ہیں، اور وہ غلطیاں آپ کی دھونی ہیں. وہاں پہ وہ جو غلطیاں دھونی ہیں اس کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی یہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی دوزخ میں سے گزارا جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دی جائے جس طرح ہم دنیا میں کان پکڑا کے جو ہے نا کر دیتے ہیں. یعنی میں مثال دے رہا ہوں نا، ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ سزا اس طریقے سے جو ہے نا دے دی جائے اور اس سے اس کا تزکیہ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی وہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا سزا ہوتی ہے، یہ بھی ایک تزکیہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا غلطیوں کو معاف ویسے ہی کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے جو غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دیا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا تزکیہ ہوتا ہے. یعنی احساس بندے کے اندر ہوتا ہے کہ یار میرے پاس غلطیاں تھیں پھر بھی مجھے معاف کر دیا گیا، تو یہ احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ ابھی جو بات کہی گئی ہے نا کہ میں ان کی تمام جو رنجشیں ہیں اور قدورتیں ہیں وہ نکال کے ہی جو ہے نا جنت میں لے کے جاؤں گا. یعنی جنت اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ جنت اصل میں ہر طرح کے تزکیہ حاصل کر لینے کا نام ہے، ہر طرح کا تزکیہ. اب وہ تزکیہ جو ہے اصل میں تو دنیا میں ہونا ہے، پریڈومیننٹلی دنیا میں ہونا ہے، لیکن اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا قیامت والے دن کور کر دے گی. یہ جو تزکیہ جو قیامت والے دن ہونا ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہے. اس کو بھی سمپل نہیں لینا چاہیے، اس کی بہت ساری لیئرز ہیں. اس کی ایک لیئر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کا حق مار کے آ گئے ہیں قیامت والے دن، دنیا میں آپ نے حق مارا ہے تو قیامت والے دن، اور آپ کے ویسے ہی پریڈومیننٹلی آپ نے اچھے کام کیے ہیں، کوئی ایک آدھ کوئی حق مارا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہوگا؟ اس کا تزکیہ یہی ہوگا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں نا، جس کا حق مارا تھا کچھ اس نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جائیں. یہ بھی تزکیہ ہے نا. تو یہ بھی قرآن مجید جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ذکر کرتا ہے. تو یہ بڑی یعنی اس کو سمپل نہیں لینا چاہیے، یہ یعنی اس کے اندر بہت ساری لیئرز ہیں. تو ایسے ہی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کیونکہ میں جنت میں لے کے جانا ہے لوگوں کو، تو جنت کے اندر جو ہے نا کئی ایک رنجشیں قدورتیں ہوتی ہیں، دوست احباب میں ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتی ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں انسان کا خاصہ ہوتی ہیں،
اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید جو ہے نا ریالٹی بیس جو ہے نا باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں. ریالٹی یعنی انسانوں کے ساتھ بڑے سے بڑے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جو ہے نا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جو ہے نا اسکالر ہی کیوں نہ ہو، انسانی معاملہ ہے. انسانی معاملے میں یہ رنجشیں قدورتیں ہو جاتی ہیں. اگر وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو جنت بھیجا جائے گا، لیکن پہلے اس کی رنجشیں قدورتیں جو ہے نا صاف کر کے بھیجا جائے گا. ادروائز جو ہے نا وہاں پہ جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو جنت کی زندگی نہیں ہوگی نا. یعنی یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے رنجش اور قدورت کی صورت میں کہ آپ کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی، ماضی میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد تعلق ٹھیک ہو گیا، تعلق استوار ہو گئے، سب کچھ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو گیا، پھر بھی کبھی کبھی جو ہے نا جو یاداشت ہوتی ہے نا بڑی تنگ کرتی ہے، یہ بڑی گند کرتی ہے. اور آپ بیٹھے ہیں اور اچانک، یعنی دنیا کے اندر ہی بات کر رہا ہوں، کوئی چیز پرانی یاد آ گئی ہے، وہ پورا ماحول ہی گڑبڑ کر دیتی ہے. آپ کی سوچ اور فکر پہ جو ہے نا ایسا پیرا بٹھا دیتی ہے کہ اب وہ آپ جتنے بھی جو ہے نا آپ کوشش کریں گے تو پرانا ماضی جب سامنے آئے گا نا تو وہ صاف کرنا دل کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جنت میں جب آپ جائیں گے تو جنت کا ماحول تو اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں کو ماضی کا کوئی مداخلت کرے واقعہ نہیں. اللہ میں تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو مداخلت کرنے کا موقع ہی نہیں دے گی. اس لیے کہا کہ ان کی تمام رنجشیں قدورتیں جو ہے نا وہ ہم رفع کر دیں گے. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا یہاں بعض پہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب جو دیتے ہیں وہ بھی، جی وہ جو عذاب وہاں پر قیامت کے اندر ہوتا ہے جی وہ بھی یہ تزکیہ ہی ہوتا ہے. ایسی جو ابھی تو یاد پڑی تھی آل عمران کی، وہ یہی ہے، تزکیہ، وہی تزکیہ ہوتا ہے. اچھا ایک یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ کو میں پیچھے جا کے لے جا کے جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اہل دوزخ کا، وہاں پہ ایک بات ہے جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا قرآن مجید نے. وہ یہ کہا کہ جب یہ ٹولیاں اور ٹولیاں آئیں گی نا اور ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہاں دنیا میں بیتا وہ میموری کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا ہے. اور وہ لعن طعن کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رنجشوں قدورتوں کا باعث بن گئی ہے. دیکھا نا؟ یعنی جو دنیا کے اندر جو رنجشیں اور قدورتیں تھیں یا دنیا کے اندر جو معاملات تھے، وہ بعض اوقات وہاں پہ جا کے ریالٹی جب آپ انسان کے سامنے آتی ہے نا کہ ماضی میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو جب بھی آپ کے سامنے ریالٹی آئے گی آپ کے دل میں رنجش تو پیدا ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ان کے ساتھ دنیا میں ہوا تھا وہ رنجش اور قدورت کا باعث بنا. کہاں بنا؟ قیامت والے دن بنا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کنٹینیوٹی ہے، یعنی جو احساسات دنیا کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے نا بلڈ نہیں ہو سکے یا جو ہے نا چیزیں نہیں کھل سکیں، جب کھلیں گی تو جو دنیا کے اندر ریئیکشن آتا ہے وہی قیامت والے دن بھی ریئیکشن آئے گا. یہ چیز واضح رہنی چاہیے. اور جب وہ ریئیکشن آئے گا تو آپس میں کیا چیز ہے جو آپس میں کیا بن رہا ہے ان کے درمیان؟ نفرتیں پھیلی ہیں نا. یہی ہوا تھا نا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دگنی سزا دی جائے. آیت نمبر 39 میں ہم نے یہی دیکھا. اور یہ اب آپ پوری بات پچھلے 2-3 پیراگراف کی بات اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے کرتے ہیں تو ان کے ہاں پیار محبت اپوزٹ ہے. یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی رنجش اور قدورت رہی تھی، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے دنیا کے اندر رنجش اور قدورت نہ ہو، لیکن وہاں جا کے ہو گئی، وہاں جا کے ہو گئی. یہاں پہ اپوزٹ یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں یہ کام نہیں ہو سکتا. جنت میں کوئی لعن طعن تو نہیں ہو سکتی نا، جنت میں یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر دنیا میں کہیں ہو کے آئی ہے اور وہ اس قابل تھے کہ جنت میں آ گئے ہیں، تو میں یہ کام جو دنیا کے اندر کی یاداشت تھا اس کو محو کر دوں. یعنی دیکھیں نا پچھلی نظم کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو رکھتے ہوئے کتنی اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ قالو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ پکار اٹھیں گے. کون پکار اٹھیں گے؟ اہل جنت پکار اٹھیں گے. وہ پکار اٹھیں گے کہ الحمدللہ. جو الحمدللہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بھی الحمدللہ کہہ دیتے ہیں دنیا میں، عام معمولی چیزوں پہ بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب کہنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کہنا چاہیے، کہہ دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے نا ایک آپ نے بڑی لمبی محنت کی ہے، لمبی محنت کی ہے، اور آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے اپنی زندگی میں، ایک گول رکھا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے کوئی سائنٹسٹ بننا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی ٹارگٹ رکھا ہے، میں نے امپائر کھڑی کرنی ہے.
اور جب وہ کام ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، اب کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ گویا کہ ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ وہ سفر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو نکالا ہے، اور ہم بھی اسی سفر کا حصہ ہیں۔ نکالا ہے، باغ سے نکالا ہے، ہم ایک سفر کا حصہ ہیں۔ اس سفر کے حصے میں نسلیں گزر گئیں، اور اب ہم سب لوگ مل کے جنت میں پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ۔ ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے جو ابلیس اور آدم کی صورت میں سمبولیکلی ڈے 1 پہ ہوا تھا۔ وہی کام ہمیں رسول آئے، ہم جو ہے نا اس سے گزرے۔ ہم اس جو ہے نا جب گزرے، ہم اس سے گزرے، یہی ہے پھر رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ ہم کو کہا گیا سرنڈر کرنے کے لیے، یہ ایک لمبی مدت تھی، لمبا جو ہے نا سفر تھا، لمبی مدت تھی، لمبا سفر تھا۔ ہم یہ سارا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور بڑے مسائل تھے، پہاڑ جیسے مسائل تھے، پہاڑ جیسی مصیبتیں تھیں، پہاڑ جیسی مشکلات تھیں، اور میں ان سب کو ہم کور کر کے آئے ہیں، اور آج ہمیں یہ سکسیس مل گئی ہے، تو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ان کا اظہار ہے، جنت والوں کا یہ اظہار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ اسی ذات نے ہمیں ہدایت دی، یہ جو اسی ذات نے ہدایت دی ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ اور الحمدللہ کہہ دینے کا نچوڑ ہے۔ یعنی جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ بیسیکلی اللہ نے ہمارے لیے یہ چیز فیسیلیٹیٹ کی ہے، اللہ نے ہی ہمیں جو ہے نا یہ چیز دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے دی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہی دے گا۔ یعنی جنت جب مل گئی ہے تو اسی کے ہی الحمدللہ کہنے کا یہ اظہار ہو رہا ہے نا، کہ ہم اس میں کامیاب ہو کے آئے ہیں، لیکن یہ اصل میں اللہ کی دی ہوئی تھی۔ یہ جہاں پہ ہدانہ کا لفظ آیا ہے، یہ ٹو گائیڈ کے معنی میں آیا ہے، اور ایک گائیڈ کرنا ایک وہ ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کے بعد پیغمبروں کی ہدایت آ گئی۔ پیچھے پیغمبروں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ پیغمبر آئیں گے اور ساتھ کتابیں لے کے آئیں گے، اور وہ آ گئی، اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا یہ انگلی پکڑ کے اس راستے پہ لا دیا۔ جب یہ لا دیا ہے تو ہم یہ جو کہا نا کہ لہٰذا ابھی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے جنت کی صورت میں ملا ہے، ہاذا جنت کی صورت میں ملا ہے، یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، وما جی جی اس سے پہلے جو تھا، اور جی یہ میں نے بہت جگہ پر دیکھا ہے، لیکن میں اس کو ویژوائز بھی نہیں کر پاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی وہ جگہ پر یہ آیا ہے جسے لکھا ہے من تحتہم الانہار، مطلب ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ جب بولا جاتا ہے اس کا مقصد کیا، مطلب کیسے بہ رہی ہوں گی نہریں؟ مجھے اس کا اچھا، صحیح صحیح۔ اچھا، یہ جو تعبیریں ہوتی ہیں نا، یہ زبان و بیان کی صورت میں دیکھنی چاہیے۔ بہت سارے محاورے، بہت ساری چیزیں ہماری اردو کے ساتھ خاص ہیں، ہندوستان کی تہذیب کے ساتھ خاص ہیں، ہمارے یہاں کے لوکل مقامی جو ہے نا کلچر، اس کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسے ہی جب عربی زبان جو قرآن مجید جس میں اترا ہے نا، اس کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے جو ہے نا یہ کچھ آسمانی زبان ہے، اور آسمانی زبان کا ایک اپنا کلچر ہے، وہ اپنے کلچر میں باتیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زمینی جو حقائق ہیں، جو محاورے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا چیزیں ترتیب دی ہیں، اور اس جو چیزیں وہاں پہ کلچر ہے نا، جو عربوں کے ہاں ہے، وہ اس چیز کو جب وہ ویژولائز کرتے تھے نا اپنے اس کلچر میں، کہ ایک محل ہوتا ہے، وہ شام جاتے تھے، وہ ایران جاتے تھے، وہ اور جو ہے نا ملکوں میں جاتے تھے، محل ہوتا ہے، بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، وہاں نیچے نہریں بہ رہی ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس محل ہے اوپر، اور جو ہے نا سائڈوں پہ نہریں بہ رہی ہیں، اور سائڈوں پہ جو ہے نا درخت لگے ہوئے ہیں، سائڈوں پہ جو ہے نا پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ نوکر چاکر ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری تصویر جو ہے، وہ جب اس کو ویژولائز کرتے ہیں عرب کلچر میں، تو اس کو اصل میں جنت ہی کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو قرآن نے بیسیکلی جو آپ کے روزمرہ کے محاورے ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور اٹھا کے ان کے سامنے وہ رکھا ہے۔ ان کو ہم امور متشابہات کہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ امور متشابہات یہ جانتے ہیں نا پورے تصور کو، میں اس کو ویسے ہی آپ کے سامنے سورہ آل عمران ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ متشابہ یعنی قرآن مجید نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہے نا محکمات ہوتی ہیں اور وہ واضح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے سامنے کرسی آ گئی ہے، یہ واضح ہے۔ میرے سامنے لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ آ گئی ہے، یہ واضح ہے، میں نے دیکھا، واضح ہے، یہ محکم ہے، واضح ہے۔ یہی ٹیوب لائٹ اگر مجھے کوئی 200 سال پہلے کہتا کہ بھائی ایک بٹن ہوگا، اس کو میں پریس کروں گا اور لائٹ جو ہے نا آن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ لائٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیوب لائٹ کو کہہ رہا ہوں، آن ہو جائے گی۔ اگر 200 سال پہلے مجھے ڈسکرائب کرنا پڑتا کہ یہ ٹیوب لائٹ کیا چیز ہے، تو میں کیا کہتا
کہ میرے سامنے دیا ہے، میں کہتا کہ یہ جو دیا ہے نا، ابھی میں اس کے اندر جو ہے نا کپڑا رسی ڈالتا ہوں، آئل ڈالتا ہوں، کیروسین آئل جو ہے نا ڈالتا ہوں، ماچس لیتا ہوں، تو یہ آگ جو ہے نا اس سے نکلتی ہے، اور اس کے بعد لائٹ جو ہے نا روشن ہو جاتا ہے ماحول۔ لیکن 200 سال بعد کیا ہوگا کہ ہمیں نہ جو ہے نا وہ یہ آئل ڈالنا پڑے گا، نہ ہی ہمیں یہ رسی ڈالنی پڑے گی، نہ ہی ہمیں ماچس لانی پڑے گی، بس ایک بٹن ہوگا، اس کو میں آن اور آف کروں گا تو وہ چل پڑے گی۔ تو یہ جو 200 سال بعد کی تصویر ہے اس کو میں دیے کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہی کہا نا دیا، ہمارے جو ہندوستان سے انڈیا سے لوگ جب ٹرین چلی ہے نا، ٹرین یا ٹریم چلی ہے، یو کے میں چلی ہے، شروع ہوئی ہے، ہندوستان میں نہیں آئی تھی، انڈیا میں اس وقت نہیں آئی تھی، جب وہ وہاں گئے ہیں نا تو وہاں جا کے ٹریم دیکھی، وہاں چل رہی تھی، لندن میں چل رہی تھی، تو جب آپ واپس آئے ہیں نا تو انہوں نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا، اس کو انہوں نے ٹریم کا لفظ نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ وہاں ایسے تانگے ہیں جس میں گھوڑے نہیں جوتے جاتے۔ تو یہ جو میرا محاورہ ہے کہ ایسے کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے تانگے کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے تانگے ہیں جس میں گھوڑے نہیں جو ہے نا جوتے جاتے۔ تو یہ جو تانگے کا لفظ ہے یہ میرا روزمرہ کا محاورہ ہے، میرے روزمرہ کے محاورے کو میں نے اس کو ایک کنسپٹ ہے، اس کو میں نے وربلائز کیا ہے، اس کو میں نے الفاظ کا روپ دے دیا ہے۔ جو میں نے الفاظ کا روپ دے دیا ہے اس کو کہتے ہیں امور متشابہات۔ یعنی میرے لیے جنت بھی متشابہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ جنت کیسی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہ وہ جنت کیسی ہے، میرے سامنے دوزخ کی جو چیزیں ڈسکرائب ہو رہی ہیں وہ الفاظ میں سمجھ لیتا ہوں، میں زبان سمجھ لیتا ہوں، جیسے دیے کو سمجھ لیا، جیسے تانگے کو سمجھ لیا، یہ میرے الفاظ ہیں، میرے کلچر سے اٹھی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ ہے کیسی ہیں، میں ویژولائز تو کر سکتا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں نا، لیکن جب میں اس کی ایکچوئل جو ہے نا میرے سامنے ریئلائزیشن ہوگی، میرے سامنے میں اس کو دیکھ لوں گا تو وہ محکم بن جائے گی۔ تب تک کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ تو یہ متشابہ جو ہے نا جو آیات ہوتی ہیں ایگزیکٹلی یہاں پہ وہ ہے تجری من تحتہم الانہار۔ اب یہ ایک تصور ہے، تصور کو جو الفاظ ہیں اس سے میں چیزوں کو سمجھ لیتا ہوں، ویژولائز کر لیتا ہوں، لیکن ایکچولی ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ ہم قیامت والے دن دیکھیں گے۔ یہی اسی چیز کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیز جو ہے نا کتابوں نے وعدہ کیا تھا ایک جنت آئے گی، وہ ہم نے کچھ دلائل کی بنیاد پہ سمجھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں آئیں اور ہم نے آنکھیں بند کر کے سمجھ لیں، نہیں، کچھ دلائل تھے، ان دلائل سے ہم مطمئن ہو گئے۔ وہ دلائل کیا تھے؟ وہ دلائل یہی کہ جو ہے نا انفسی آفاقی دلائل ہیں، یہ ہمارے سامنے آئے، ہماری عقل کو اپیل کی، ہم نے عقل کو جو ہے نا جب اس کو استعمال کیا تو ہمیں ٹھیک لگیں، اور اس کی بنیاد پہ ایک غمان غالب جو ہے نا پیدا ہو گیا، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزار دی، اور جب ہم نے اس کو دیکھ لیا آ کے تو اب ہم نے الحمدللہ ہی کہنا ہے۔ وہ ساری تصویر ہے اس انداز میں، تو اب واضح ہو گئی وہ بات پچھلی، وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا ہے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم کبھی بھی اس جگہ نہ پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نے یہ ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یعنی یہ سرنڈر کرنے کا آخری درجہ ہے، سرنڈر کرنے کا آخری درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پیغمبر آئے، پیغمبروں کی بات جو نا ہم نے مانی، زندگی اس کے مطابق ترتیب دے دی ہم نے، اور وہ جو زندگی ترتیب دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت تھی، اور جب اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم یہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ہمارے اندر کوئی اتنی وہ چیز تھی نہیں۔ دیکھیں نا بات کو، آپ بات کس طریقے سے کرتے ہیں، عاجزی انکساری کی انتہا ہے یہ کہ آپ اس کو اس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیز تھی ہی نہیں کہ ہم اس جگہ پہنچ جاتے، وہ کوالٹی نہیں تھی نا۔ تو جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں جو ہے نا پیغمبر بھیجے، اللہ نے جو پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی، ان کے مطابق ہم نے جو ہے نا اس پہ عمل کیا، اس ہدایت پہ چل کے آ گئے، اور اب ہم جب آئے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور اب آ کے ہمیں معلوم ہوا کہ او اچھا یہ بات ہے کہ رسولوں نے جو بات کہی تھی وہ سچی بات کہی تھی۔ یہ بہت بڑا جمپ ہے، یہ بہت بڑا جمپ ہے۔ رسول کیا لے کے آتے ہیں؟ کتابیں لے کے آتے ہیں نا۔ کتابیں جب لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر اصل میں دلائل ہی ہوتے ہیں۔ وہ دلائل جو ہے نا آپ کو عقل آپ کو اس جگہ پہ لے آتی ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ درست ہے، اس کے بعد وہ کھول نہیں دیتی، آپ کو دکھا نہیں دیتی کہ یہ جنت ہے۔ یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، رسول آتے ہیں وہ دکھا نہیں دیتے کہ یہ جنت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
جو ہمارے ہاں صوفیہ جو ہے نا قرآن پہ جو پایا جاتا ہے نا تصور کے جو ہے نا بس یعنی ایک لو لگاؤ اور اس کے بعد سب کچھ نظر آ جاتا ہے، جنت نظر آ جاتی ہے، دوست نظر آ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جنت والے خود کہہ رہے ہیں کہ رسول آئے، کتابیں آئیں، ہمارے دل ٹھوک گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنت کیا چیز ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جنت کیا چیز ہے۔ ہم نے جو چیز ہمیں پیش کی گئی، ہمیں اس کو دیکھا، پرکھا، اور دیکھنے اور پرکھنے کے بعد ہمارے دل نے یقین مانا کہ یہ دل بات جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کے اندر غمان غالب ہے۔ اور رسول نے بھی جو بات کہی تھی، جو کتابیں بھی آئی تھیں، وہ کتابیں جو ہے نا وہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ ہمیں دل کا یقین تو حاصل ہو گیا تھا، دل کا یقین تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن ایک آنکھوں دیکھی چیز کا مشاہدہ نہیں تھا۔ آج ہم نے آنکھوں دیکھی چیز کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسولوں نے جو بات کہی تھی وہ سچی بات کہی تھی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، وہ بات واضح تھی، وہ جو احکامات لے کے آئے تھے وہ واضح تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور یہ بھی انتہا کا جواب ہے، انتہا کا جواب ہے۔ اور پکارا جائے گا، یعنی پکارا جائے گا، کیا پکارا جائے گا؟ یعنی نیچے ترجمہ لکھا ہے اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے، اس کہ تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنا دیے گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ کہ تمہارے اعمال کی بنیاد پہ تمہیں یہ جنت ملی ہے، یہ بالکل اپوزٹ بات ہے جو پیچھے بات ہوئی ہے۔ جنتی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ رسول آئے، اللہ کی عنایت ہوئی، زمین پہ بارش برسی، اللہ کی نعمتیں آئیں، ہمیں جو ہے نا آگے بڑھ کے لب کے جو ہے نا رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ اللہ کی عنایت ہی دنیا میں تھی، اس نے رسول بھیجے، اور آج ہم اگر کامیاب ہوئے ہیں جنت میں بھی تو یہ بھی اللہ ہی کی عنایت ہے۔ لیکن اس کے جواب میں قرآن مجید اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ نہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس کی بات میں بات ملا کے آگے قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یہ بڑی اہم آیا ہے، بڑی اہم آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپریشیٹ تو کیا ہے پچھلی بات کو، ایسا نہیں کہ نگیٹ کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے پچھلی بات کو، لیکن اصل میں یہ بندوں کے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، یعنی بندوں کے اعمال ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، اس پہ آپ خود گواہ ہیں کہ ان اعمال میں ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، ہماری زکوٰۃ اور صدقات ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، ان میں اخلاص آپ 1000 بھی کوشش کر لیں تو اس لیول کا اخلاص نہیں پہنچ سکتا جتنا ہونا چاہیے۔ ہم دوڑ دھوپ میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اٹھا کے اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، اور یہ حقیقتاً تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے، کیونکہ اب یہ بات کنکلوڈ کرنی ہے قرآن مجید نے یہاں پہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ سکتی ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب یہاں پہ بات کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ یہ بات اب واقعہ جو ہے نا یہ ساری ابھی اس کے بعد رسولوں کی جو ہے نا داستانیں، ان کے قصے، ان کے جو ہے نا جو واقعات پیش آئے ہیں، قرآن مجید اس کو نریٹ کرنا شروع کر دے گا آگے ایک آدھ پیراگراف کے بعد۔ اب آپ پوری بات کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ بات کیا تھی؟ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے نا، آدم کہاں سے نکلے تھے؟ کسی باغ سے نکلے تھے۔ اب یہاں پہ آپ یہ آ کے آپ نے سوال اٹھایا تھا کچھ دن پہلے علیہ صاحب کہ یہ جنت کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اس باغ کے لیے استعمال کرتی ہے، جو آدم اور حوا کا باغ ہے کیوں کرتی ہے؟ اب یہاں پہ اس چیز کو پھر جو ہے نا سمبولائز کر کے لا کے بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ وہ باغ جو آدم علیہ السلام اور حوا کا باغ تھا ان کو نکالا تھا میں نے وہاں سے، اور سورہ طٰہٰ میں جا کے پڑھیں گے کہ وہ باغ حقیقتاً جنت کی ایک تمثیل تھی۔ وہ جنت نہیں ہے جو کل کو قیامت کو جنت، لیکن اس کی ایک تمثیل تھی۔ وہ تمثیل کیا تھی؟ وہ تمثیل یہ تھی کہ اس کے اندر تمہیں کھانے پینے کے لیے ہر چیز ملے گی، لباس ملے گا، اس کے اندر تمہیں کوئی تکلیف اور رنج نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارے لیے امن اور سکون کی جگہ ہوگی، اس باغ کے لیے کہا گیا جس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اور جب ان کو وہاں سے نکالا ہے تو اس کے بعد ظاہرہ زندگی تغوضع کا نام ہے۔ یہاں پہ آ کے اورستموہا کا لفظ آ گیا ہے، اورستموہا کہ وہ باغ جو تمثیل ہے نا، اب اس کی ریالٹی کی صورت میں وہ جنت تمہیں مل گئی ہے۔
جب آپ وراثت کا تصور لاتے ہیں نا کہ کسی کی چیز تھی، وہ اصل میں تمہاری ہی چیز تھی، تمہارے والدین کی چھوڑی ہوئی چیز تھی، انہوں نے لوز کیا تھا، وہ جنت جو ہے نا انہوں نے لاس کر دی تھی، انہوں نے اس کو لوز کیا تھا. اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ کتابیں آئیں گی، رسول آئیں گے، کیمپ لگیں گے، ٹریننگ کیمپ لگیں گے، اور جو اس میں کامیاب ہوں گے میں انہی کو وارث ٹھہراؤں گا. اسی باغ کا لیکن تمثیل ہے یہ، یعنی وہ باغ اس وقت تھی وہ تمثیل تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ اصل نہیں ہے، باغ اصل وہی جنت نہیں ہے. اس لیے بات کا کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے ہمارے عام مسلمانوں کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ باغ جو تھی وہ اصل میں وہی جنت تھی. نہیں، اس کو قرآن مجید اس طریقے سے پیش نہیں کر رہا کہ ہے تو وہ بیسیکلی تمثیل کی صورت میں لایا جا رہا ہے، لیکن وہ پورا سفر جو ہے جو تمہیں گزار کے آئے ہو، بار بار ٹریننگ کیمپ لگے ہیں، اور ٹریننگ کیمپ لگے ہیں، اور اب تم جو ہے نا آدم و حوا کے ساتھ اس باغ میں دوبارہ آ گئے، اور وہ جو سفر تھا جو تمہیں ذرا سارا سفر کر کے آئے ہو واپس آ گئے ہو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو گویا کہ اب یہاں پہ آ کے وہ جو بات تھی جو آدم و حوا کا جو پورا قصہ ہے شروع کا، اس کو آ کے یہاں پہ کنکلوڈ کر دیا ہے. آگے ایک آدھ پیراگراف آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو مضمون ہے یہ کلوز ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.